نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض ارضیتم بالحیاۃ الدنیا من الآخرہ فما متاع الحیاۃ الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات اور معزز خواتین، سورہ توبہ کے اس چھٹے رکوع سے سورہ غزوہ تبوک کے حالات پر اب ایک بھرپور تبصرہ شروع ہو رہا ہے۔ غزوہ تبوک کن کن اعتبارات سے ایک انتہائی کٹھن اور مشکل غزوہ تھا، وہ تمام عوامل اس سے پہلے ہمارے سامنے آ چکے ہیں۔ اب آئیے ہم ترجمے کا آغاز کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ما لکم، تمہیں کیا ہوا ہے، اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ، جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں نکلو، اثاقلتم الی الارض، تو تم زمین کی طرف گڑے جاتے ہو، تمہارے قدم بڑے بوجھل محسوس ہوتے ہیں اور تم نکلنے کو تیار نہیں ہو رہے۔ ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، ارے کیا تم دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے ہو آخرت کے مقابلے میں؟ تم نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دے دی ہے۔ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، تو جان لو کہ دنیا کی زندگی کا ساز و سامان نہیں آخرت کے مقابلے میں مگر بہت کم، بہت تھوڑا۔ تم کس چیز کو ترجیح دے رہے ہو، تم کس چیز کو پسند کر رہے ہو؟ الا تنفروا، اب ظاہر بات ہے کہ یہ اشارہ جلیل القدر صحابہ اکرام کی طرف نہیں ہے، یہ اشارہ مسلمانوں میں جو کمزور گروہ تھا اس کی طرف ہے، منافقین کی طرف اشارہ ہے۔ انہی کے قدم جو ہے وہ گھڑے جا رہے تھے زمین میں، اور وہی اللہ کی راہ میں نکلنے کے حوالے سے تیار نہیں تھے، ورنہ 30,000 صحابہ پکے مومن وہ اللہ کے رسول کے ساتھ نکلے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو جو مسلمانوں کے گروہ میں کمزوریاں، مسلمانوں کی جماعت میں جو کمزوری تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حوالے سے جھنجھوڑ رہا ہے۔ الا تنفروا، کان کھول کے سن لو، اگر تم اللہ کی راہ میں نہیں نکلے، یعذبکم عذابا علیما، اللہ تعالیٰ تمہیں دردناک عذاب دے گا، ویستبدل قوما غیرکم، تمہیں ہٹا کر کسی اور قوم کو اللہ لے آئے گا، ولا تضروہ شیئا، اور تم اللہ تعالیٰ کا کچھ بھی بگاڑ نہ سکو گے، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ الا تنصروا، اگر تم نے اس موقع پر مدد نہ کی اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فقد نصرہ اللہ، تو اللہ تعالیٰ تو ان کی مدد اس وقت بھی کر چکا ہے، اذ اخرجہ الذین کفروا، جب کہ کافروں نے ان کو نکال دیا تھا شہر مکہ سے، ثانی اثنین، جب کہ وہ دو میں کے دوسرے تھے، کل دو تھے۔ یہ اشارہ ہے غار ثور کی طرف۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکلے مکہ سے، اور بجائے اس کے کہ وہ مدینہ کی طرف جاتے، آپ مخالف سمت میں گئے، اور جا کر 3 دن تک آپ نے غار ثور میں پناہ لیے رکھی، تاکہ مشرکین وہ آپ کو ڈھونڈتے رہیں گے مدینہ کی طرف جانے والی شاہراہ پر، اور آپ اس دوران آپ نے اپنے آپ کو جو ہے وہ محصور رکھا غار ثور میں۔ ایک تدبیر تھی جو آپ نے اختیار کی، تو فرمایا، اور آپ کے ساتھ یہ اعزاز ملا یار غار ہونے کا ابوبکر صدیق کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ثانی اثنین، جب کہ وہ دو میں کے دوسرے تھے، اذ ہما فی الغار، جب کہ وہ دونوں کے دونوں غار میں تھے۔ اب مشرکین ڈھونڈتے ڈھونڈتے غار ثور تک بھی پہنچ گئے، اور ایک مشرک ایسا غار کے دہانے پر پہنچا کہ اگر وہ اپنے گھوڑے کے قدم کی طرف دیکھتا تو اس کی نگاہ آپ پر پڑ جاتی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ابوبکر صدیق اس موقع پر گھبرا گئے، اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ تو بالکل ہمارے سر پر پہنچ گئے۔ فرمایا اللہ کے رسول نے اس وقت جو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسلی دی، وہ توکل کی ہائٹ ہے، توکل کی معراج ہے۔ اسباب بالکل مخالف ہیں، دشمن سر کے اوپر کھڑا ہوا ہے، لیکن اللہ کے رسول کا توکل کیا ہے ذرا دیکھیے۔ اذ یقول لصاحبہ، جب کہ وہ فرما رہے تھے اپنے ساتھی ابوبکر صدیق سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لا تحزن، اے میرے ساتھی غم نہ کرو، ان اللہ معنا، بے شک اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔
یہ ہے توکل کی معراج، اتنا اللہ پر بھروسہ ہو کہ کیا ڈر ہے جو ہو ساری خدائی بھی مخالف، کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے ہے۔ فرمایا اے میرے ساتھی غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تسکین اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی۔ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا، اور اللہ نے ان کی مدد کی ایسے لشکروں سے کہ تم جن کو نہیں دیکھ سکتے تھے۔ وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ، اور اللہ تعالیٰ نے جو کافر تھے ان کی بات کو کر دیا نیچے۔ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اور بے شک جو اللہ کی بات ہے وہی اونچی ہونے والی ہے۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ زبردست ہے، کمال حکمت والا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔